پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آرمینیا آذربائیجان جنگ میں پانسا پلٹ گیا۔ آرمینی فوج نے آذری فوج کا ایک جنگی طیارہ مار گرایا، جس پر آذربائیجان نے بھاری شیلنگ کی۔ ہلاکتوں کی تعداد 604 بتائی جا رہی ہے۔ جنگ کے حوالے سے آذری صدر نے ایک اور اہم اعلان کر دیا۔ ترکی نے مزید 200 شامی جنگجو آذربائیجان بھیج دیے۔ عالمی اداروں کی دہائی، جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ روس اور فرانس نے بھی آرمینیا کی عسکری مدد شروع کر دی ہے۔ خطے میں جنگ کے شعلے مزید بلند ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں دونوں ملکوں کی افواج اور علیحدگی پسندوں کے درمیان جنگ بندی کے باوجود جھڑپیں جاری ہیں۔ عالمی برادری کی طرف سے جنگ بندی کے مطالبات کے باوجود کاراباخ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس جنگ کے حوالے سے گزشتہ روز آذری صدر نے ایک اہم اعلان کیا۔ آذری صدر الہام علیوف نے کہا کہ بالائی کاراباخ کا مسئلہ ہمارے لیے جنگ آزادی کی حیثیت رکھتا ہے، جس پر آرمینیا کا قبضہ ہمیں قبول نہیں۔ کاراباخ ہمارے لیے سرخ لکیر ہے، جس پر ہمیں کسی قسم کی شرط قبول نہیں۔ ہمارا موقف روز اول کی طرح واضح اور مضبوط ہے۔ ہماری علاقائی بقا پر کسی قسم کی جارحیت قبول نہیں کی جائے گی، اور ہم بالائی کاراباخ پر بھی قبضے کو قبول نہیں کریں گے۔ آذری صدر نے کہا کہ جنگ ہمیشہ سے وحشی ہوتی ہے، لیکن آذری عوام اسے جنگ آزادی قبول کرتے ہیں، جن کا مقصد مقبوضہ علاقوں کی آرمینی قبضے سے نجات ہے۔ انہوں نے اجرتی فوجیوں کی بھرتی سے متعلق کہا کہ ہمیں غیر ملکی فوجیوں کی ضرورت نہیں، ہماری فوجی تعداد 1 لاکھ ہے، جو کہ اپنے فرائض ادا کرنے میں باصلاحیت بھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آرمینیا آذربائیجان جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ آرمینی فوج نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آذری فوج کو بھاری نقصان پہنچایا، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ روس اور فرانس نے در پردہ بھاری ہتھیار آرمینی فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ آرمینیا کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کاراباخ میں آذربائیجان کا ایک بمبار طیارہ مار گرایا۔ دوسری طرف شام سے اجرتی جنگجوؤں کا ایک تازہ دم دستہ آذربائیجان کی فوج کی مدد کو پہنچنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے دوران آرمینی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے آرمینی پریس ایجنسی کو بتایا کہ کاراباخ میں ایئر ڈیفنس فورس نے آذربائیجان کے Su-25 جنگی طیارے کو مار گرایا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بتایا کہ علیحدگی پسند صوبے کاراباخ میں تازہ لڑائی کے دوران اس کے 49 فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری لڑائی میں ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ شامی آبزرویٹری برائے ہیومن رائٹس نے خبر بریک کی ہے کہ 200 شامی جنگجوؤں کی ایک نئی کھیپ آذربائیجان کی مدد کو بھیجی گئی ہے، جبکہ عالمی میڈیا نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں 27 ستمبر سے اب تک بیرون ملک سے 1650 اجرتی جنگجو آذربائیجان پہنچ چکے ہیں، جنہیں ترکی کی جانب سے خاص احکامات دے کر بھیجا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام جنگجو شامی جنگجو ہیں۔ ناظرین گرامی، ترکی اور آذربائیجان مل کر جس طرح عالمی طاقتوں کو شکست دینے میں مصروف ہیں، اس نے یورپ اور امریکہ کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ نے آرمینیا اور آذربائیجان کی تازہ کشیدگی کے حوالے سے ایک اہم بیان جاری کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے باور کروایا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع میں ترکی کی مداخلت سے خطے میں خطرات بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ اس بحران کو سفارتی کوششوں کے ذریعے حل کیا جائے۔ پومپیو نے نگورنو کاراباخ ریجن کو بارود کی بوتل قرار دیا۔ ایک خصوصی انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اب ہمارے سامنے ترک ہیں، جنہوں نے مداخلت کر کے آذربائیجان کو وسائل فراہم کیے۔ اس کے نتیجے میں خطرے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس تاریخی تنازع میں لڑائی کی شدت بھی بڑھ رہی ہے۔ پومپیو کے مطابق اس تنازع کا حل لڑائی کے ذریعے نہیں، بلکہ پرامن مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے، اور کسی تیسرے فریق کو اس میں داخل ہو کر
ایسی جگہ جلتی پر تیل نہیں چھڑکنا چاہیے جو پہلے ہی بارود کی بوتل کی حیثیت رکھتی ہو۔ معزز دوستو، ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ترکی کو شام، عراق اور لیبیا میں مداخلت کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی کشمکش میں کردار ادا کرنے پر تنقید کا سامنا ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ انقرہ اپنی علاقائی خواہشات کو کس حد تک لے جانا چاہتا ہے۔ گزشتہ روز ترک وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم آرمینیا کے حملے میں عام شہریوں کے مارے جانے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترکی آذربائیجان کی مکمل حمایت کرتا ہے اور جہاں ضرورت ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آرمینیا کے حکام کا دعویٰ ہے کہ مشترکہ جنگی مشقوں کے بعد کچھ ترک فوجی آذربائیجان میں مقیم ہیں۔ واضح رہے کہ 27 ستمبر سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ یہ 1991 سے 1994 کے درمیان نگورنو کاراباخ کے سبب ہونے والی جنگ کے بعد پرتشدد ترین مارکہ آرائی ہے۔ مذکورہ جنگ میں 30,000 لوگ زندگی ختم ہو گئی تھی۔ ترکی کی جانب سے آرمینیا پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے آذربائیجان کی اراضی کے کچھ حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انقرہ کئی بار اس بات پر زور دے چکا ہے کہ آرمینیا کو علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ اس تنازع میں حالیہ جھڑپوں کے آغاز کے بعد ایک وسیع تر جنگ بھڑکنے کے اندیشے پیدا ہو چکے ہیں، جس میں آذربائیجان کے حلیف ترکی اور آرمینیا کے ساتھ دفاعی سمجھوتے میں شریک روس کی شمولیت یقینی بن جائے گی۔ اس طرح حالیہ جھڑپوں کے نتیجے میں ان پائپ لائنوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خدشات نے جنم لیا ہے، جن کے ذریعے آذربائیجان سے تیل اور گیس یورپ کو منتقل ہوتی ہے۔ دوستو، ترکی، آذربائیجان اور پاکستان کے مفادات مسلم امہ کے ساتھ ہیں، جبکہ عرب اور دیگر امریکن نواز مسلم ممالک ترکی کے خلاف پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ اگر پھیلتی ہے تو یہ مسلم امہ کے لیے بھی بڑی تباہی کا سامان پیدا کر سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس جنگ کے نتائج مسلمانوں کے حق میں کرے۔ آمین ثم آمین۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔